السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے اور موسم کو انجوائے کر رہے ہوں گے، کیونکہ بہت زیادہ گرمی پڑ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ جو ہے نا ایک دو دن کے بعد بارش ہو جاتی ہے اور موسم بہت اچھا ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ بھی موسم بہت خوبصورت تھا، بہت اچھا تھا۔ یہ دیکھیں میں جا رہی ہوں اپنی ڈیوٹی پہ۔ تو میری ڈیوٹی ہوتی ہے ہاسپٹل میں ہاسپٹل میں جاب کرتی ہوں، لیکن مجھے ٹریول بہت زیادہ کرنا پڑتا ہے کیونکہ میں جاتی ہوں رائول لاہور سے چھانگا منگا فارسٹ کے بیچ میں جو ہاسپٹل ہے نا، وہاں پہ میری ڈیوٹی ہوتی ہے۔ تو چیک کریں، یہ ہے ہاسپٹل، یہ ہے مین انٹرس ہاسپٹل کا۔ تو یہاں پہ ہم نے بائک کو سٹے کیا، اس کے بعد میں گئی ہاسپٹل کے اندر۔ آپ کو آج دکھاتی ہوں کہ میں جہاں ڈیوٹی کرتی ہوں وہ ہاسپٹل کیسا ہے، یہ چیک کریں۔ یہ نیو دوبارہ سے رینوویشن ہوئی ہے ہاسپٹل کی۔ ہاسپٹل کافی خوبصورت لگ رہا ہے، اچھا بن گیا اب تو ماشاءاللہ، پہلے کی نسبت سے پہلے بھی ٹھیک تھا لیکن ابھی بھی زبردست ہے۔ یہاں انٹر ہوئے نا تو ایسے لگ رہا ہے جیسے لائٹ نہیں آ رہی، لیکن لائٹ آ رہی تھی۔ سٹاف ذرا شارٹیج تھا، شاید کوئی اسٹرائک وغیرہ تھی، اسی وجہ سے کم لوگ تھے اور لائٹنگ بھی کافی آف ہوئی۔ جسٹ ہمارے روم میں سٹاف موجود تھا۔ اور میں یہاں پہ کیسی جاب کرتی ہوں، کس فیلڈ میں جاب کرتی ہوں، آپ مجھے کومنٹ میں بتائیں۔ اس کے بعد پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میری جاب کیا ہے۔ یہاں پہ ہم آ کے بیٹھ کے، ہمیں بھوک لگی تھی، سب سے پہلے ہم نے دال چاول کھائے۔ اس کے بعد پہلے تو اس نے پی بوتل اور بسکٹ، اس کے بعد ہم نے دال چاول کھائی کیونکہ بھوک بہت زیادہ لگ چکی تھی اتنا لمبا ٹریول کے بعد، تو آٹومیٹک بھوک لگ جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں نے کہا چلو میں اپنے بیٹے کو تھوڑا سا دکھاتی ہوں گارڈن۔ تو یہ ہاسپٹل کے بیچ میں انہوں نے گارڈن چھوٹا سا بنایا ہوا ہے۔ ویسے تو اوورال آپ کو پتہ ہی ہوگا چھانگا منگا پورا یہ گارڈن ہے، یہاں پہ جنگل ہے اور بس جنگل ہی ہے۔ تو اس کے بعد ہم نے تھوڑا سا گرینری کی فوٹو شوٹ کیا، آپ کو دکھا رہی ہے سارا آؤٹ سائڈ جتنا بھی ہے نا سارا جنگل ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ انہوں نے ویٹنگ ایریا بنایا ہوا تھا۔ یہ سیکنڈ انٹرس ہے اس کا ہاسپٹل کا، اس سے زیادہ مجھے میرا روم نزدیک پڑتا ہے۔ تو ہم لائٹ آف ہو گئی تھی تو ہم چلے گئے باہر۔ یہ دیکھیں سارا ادھر ادھر جتنا بھی اس کے آس پاس سارا جنگل ہے، اور یہ جنگل کے درمیان بنا ہوا ہاسپٹل ہے۔ تو یہاں پہ ہم باہر آگے، تھوڑی تازہ ہوا چل رہی تھی تو ہم نے کہا تھوڑی سی ہوا کھا کے آتے ہیں۔ تو یہ ہے میرا بیٹا، یہ مستیاں کر رہا ہے یہاں پہ۔ اس نے مجھے بہت تنگ کیا کیونکہ فرسٹ ٹائم، یہ سیکنڈ ٹائم میں اسے اپنے ساتھ ڈیوٹی پہ لے کے گئی تھی، لیکن اس نے مجھے بہت تنگ کیا وہاں جا کے نا، ادھر بھاگ ادھر بھاگ۔ تو یہ دیکھیں کتنا زبردست ویو ہے، یہ ویو کے حساب سے بہت اچھا ہے۔ یہ ہے بورڈ، اور اس کے بعد سامنے دیکھیں ٹیبل لگایا ہوا ہے۔ یہ مین انٹرس ہے، ریسیپشن جسے آپ کہہ سکتے ہیں، سلپ وغیرہ یہاں سے بنتی ہوتی ہے۔ اس کے بعد میں نے کہا چلے سیکنڈ ڈور سے ہم گارڈن کے اندر انٹر ہوئے۔ یہ دیکھیں ذرا گارڈن کی ابھی فنشنگ نہیں ہوئی تھی، اسی وجہ سے میں نے اپنے بیٹے کو روک دیا کہ آپ اندر نہیں جاؤ گے، کیونکہ یہ سارا جنگل کا علاقہ ہے تو یہاں پہ سنیک وغیرہ اکثر موجود ہوتے ہیں، تو اسی وجہ سے میں نے اسے منع کیا۔ پھر ہم دوبارہ اپنے روم میں جا رہے تھے۔ یہاں پہ بہت زیادہ روم ہے، یہ سامنے ویٹنگ ایریا ہے، اس کی لیفٹ سائڈ پہ بھی رومز ہیں، ہر طرح کے لیبارٹری سب طرح کی سہولتیں یہاں میسر ہوتی ہیں، ڈاکٹرز بھی اویل ہوتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ویو چیک کریں، یہاں ہم باہر کھڑے ہوئے تھے، کافی دیر ہم رکے۔ اب ہمارے جانے کا ٹائم ہو چکا تھا، 2 بج گئے تھے، تو میں نے کہا چلو اب باہر جاتے ہیں۔ پھر باہر جا کے میں نے سارا اوورال ویو چیک کیا ہے۔ یہ دیکھیں بادل تھوڑے تھوڑے ہیں تھے، کبھی دھوپ آ جاتی تھی تو کبھی بادل آ جاتے تھے۔ تو یہ میں نے کہا چلیں آپ کو نا ذرا جو آؤٹ سائڈ ایریا ہے جہاں پہ رہائش وغیرہ ہوتی ہے امپلائیز کی، تو یہ اوورال ویو ہے ہاسپٹل کا۔ تو میں نے کہا اس کے بعد میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں جو ہاسپٹل کی کوارٹرز ہوتے ہیں، رہائشیں ہوتی ہیں سٹاف کے لیے، وہ آگے والی سائڈ پہ سامنے بالکل جو آپ کو اسٹریٹ نظر آ رہی ہے، چھوٹے چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں، یہ ہاسپٹل کے جو امپلائیز ہوتے ہیں ان کی ریزیڈنس کے لیے ہوتے ہیں۔ لیکن میں نے کبھی ایسا آپشن لیا نہیں ہے، میں ریگولر گھر سے جاتی ہوں، گھر واپس آتی ہوں۔ تو دیکھیے ویسے مجھے یہ جو ہوتا ہے نا یہاں کی ریزیڈنس، یہاں کا ماحول بہت پسند ہے، اچھے لگتے ہیں مجھے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کچھ فیملی پرابلمس بھی ہوتی ہیں جس کی وجہ سے انسان اسٹے نہیں کر سکتا۔ تو کچھ ڈاکٹرز وغیرہ یہاں رہتی ہیں، کچھ سٹاف رہتے ہیں، کچھ ایل ایچ بیز بھی یہاں پہ رہتی ہیں۔ آپ نے مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ہے کہ میں کیا کرتی ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں وہاں پہ کیا کرتی ہوں، میری جاب کیا ہے،
اور میرا کام کیا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور میری تمام ویڈیوز کو لائک کیا کریں، کیونکہ یہ آپ لوگوں کی طرف آپ لوگوں کی طرف سے ہمارے لیے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، جس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے تاکہ ہم نیکسٹ اور مزید اچھے اچھے ولاگز بنا سکیں اور آپ لوگوں کو انٹرٹینمنٹ کر سکیں۔ یہ دیکھیں کتنے پیارے ویو ہیں، کتنی زبردست لوکیشن ہے۔ یہاں پہ ہر طرح کے درخت لگے ہوئے ہیں، پودے ہر طرح کے لگے ہوئے ہیں۔ کبھی آپ کا چکر لگے چھنگا منگا تو آپ کو خود ہی پتہ چل جائے گا کہ یہاں کے ویوز کتنے زبردست ہیں، یہاں کتنی زیادہ ہریالی ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا ہو گیا تھا ٹائم جانے کا، یہاں پہ کوئی بھی نہیں تھے اس وقت، تو میں نے کہا اب ہمیں گھر جانا چاہیے، 2 سے ٹائم اوپر ہو چکا تھا۔ تو لو جی ہم پھر نکلے اپنے گھر کے لیے واپس، اب ہم جا رہے ہیں واپس۔ ابھی میں آپ کو جو ہے نا راستے میں جاتے جو راستے کا ویو ہے نا وہ بھی دکھاؤں گی، کیونکہ یہ جو سیٹ اپ ہے وہ پڑتا ہے چھانگا مانگا کے مڈ میں، تو آدھا چھانگا مانگا پیچھے اور آدھا آگے، اس طرح کا یہ ڈسٹینس ہوتا ہے۔ یہ میں آپ کو باہر دکھاؤں گی، جو میرا بیٹا ہے نا اس کو نل کا جو ہوتا ہے ہینڈ پمپ جسے بولتے ہیں، اس نے پہلے کبھی بھی نہیں دیکھا اپنی لائف میں نا، تو اس کو بڑا کریز تھا، وہ فوراً سے اس کو نظر آیا نا تو کہہ رہا میں نے پانی پینا ہے، اس کو پتہ نہیں یہ آن کیسے ہوتا ہے، اس کو چلاتے کیسے ہیں۔ یہ ہماری چھوٹی سی کنٹین ہے باہر، اور اس کے بعد وہ دیکھیں چیک کریں ذرا اس کو، یہ انہوں نے باہر چھوٹا سا گارڈن بنایا ہے، یہ بھی بڑا پیارا لگ رہا تھا۔ یہ ابھی ریسنٹ میں انہوں نے جو بھی کنسٹرکشن کی ہے یہ ابھی کی کنسٹرکشنز ہیں۔ یہاں پہ انہوں نے چھوٹا سا یہ دیکھیں پارک بنایا ہے۔ یہ آ گیا ہینڈ پمپ کے پاس، میں نے اسے کہا یہ ہینڈ پمپ خراب ہے، مجھے خود نہیں آئیڈیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اسے بولا کہ آپ یہ سیکنڈ تھرڈ والے ہینڈ پمپ پہ جاؤ، وہ چلتا ہے، اس کا پانی سننے میں کافی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ چلو جی میں نے اسے کہا چلو آپ جو ہے نا پانی پیو، فریش اتنا ٹھنڈا پانی ہوتا ہے نا، آپ بلیو نہیں کریں گے کہ مجھے لگتا ہے کہ برف ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ یہاں پہ میں نے ہینڈ پمپ کو چلایا اور میرے بیٹے نے پانی پیا، فیس واش کیا، پانی کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ تو اس کے بعد پھر ہم نے کہا چلو اب گھر جاتے ہیں۔ یہ اوورال ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں، یہ ہے سارا جو باہر کا ویو ہے، بہت زبردست ہے۔ اگر ہم کبھی جھیل پہ جانا ہوتا ہے آپ مجھے کمنٹ کریں، پھر میں آپ کو جھیل پہ لے کے چلوں گی، وہ ویو آپ دیکھیں گے تو آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ نیچر بیوٹی آپ کو واضح کلیئر ہو جائے گی کہ قدرتی بیوٹی ساری مجھے لگتا ہے چھانگا مانگا میں ہی آ گئی ہے۔ تو یہ پھر واپس جاتے ہوئے جو ہے نا سارا ویو میں آپ کو دکھا رہی ہوں۔ بائک پہ ہم جا رہے تھے، یہ چیک کریں، یہ بھی کوئی آفس ہے یہاں کا، فارسٹ کا، پتہ نہیں ریسٹ ہاؤس سے بولتے ہیں۔ تو یہاں پہ ہم واپسی اپنے گھر جا رہے تھے، 2 سے 2:30 کا ٹائم ہو چکا تھا۔ ورکنگ ویومن کے لیے اسٹرگل کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے، لیکن جب انسان اس فیلڈ میں آ جاتا ہے نا تو پھر جو ہارڈ ورکنگ ہوتی ہے نا وہ اس کی لائف کا نا حصہ بن جاتی ہے۔ اب پہلے تو مجھے بہت زیادہ اس میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اتنی دور جانا آنا انتہائی مشکل کام لگتا تھا، لیکن جب سے روٹین بن گیا زندگی میں کہ یہ اسٹرگل ہم نے کرنی ہے، تو اب پھر ہمیں یہ اسٹرگل کی عادت بن گئی ہے۔ ابھی میں جاتی بھی ہوں آتی بھی ہوں، مجھے اتنا فیل نہیں ہوتا۔ تو اب میں نے ساتھ کے ساتھ میں نے کہا چلے اپنے ویوز اپنے آئیڈیاز آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں، آپ لوگوں کو بھی بتاتی ہوں کہ یہاں کے ویوز اور یہاں کی جو لکنگ ہے، نیچر بیوٹی ہے، وہ کیسی ہے۔ تو اس لیے میں آپ سے بار بار کہہ رہی ہوں کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، اور جو میں نے محنت کی ہے اس کو لائک کیجئے گا اور کمنٹ کیجئے گا، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ یہ دیکھیں یہ جو ہے نا سارا چھانگا مانگا کی لائن آتی ہے، اس کے آگے ایک جگہ پہ نا ندی بھی آتی ہے، وہ نہر سی جو ہوتی ہے